دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جہاں قانون کی حکمرانی کے ذریعے معاشرے کے غریب طبقے کا خیال رکھا جائے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ پالیسیوں اور اصلاحات کے بارے میں عملے کی سطح کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، جس کا مقصد $6 ارب توسیعی فنڈ سہولت کے تحت چھٹا جائزہ مکمل کرنا ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں انسداد دہشت گردی پر بھرپور توجہ مرکوز رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ کے تصور پر مبنی ایک فلاحی مملکت بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ ممتاز صوفی دانشور شیخ حمزہ یوسف کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کی بنیاد 2 اصولوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں، جن میں سے پہلا ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے جہاں معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقے کا خیال رکھا جائے، اور دوسرا قانون کی حکمرانی ہے۔ ماحولیاتی بحران کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحول کے تحفظ کو ایک مقدس فریضہ سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کی تباہی کا سامنا ہے کیونکہ لوگ اس مقدس فریضے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے چند سیاستدان دیکھے ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے خصوصی اہداف کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ زیادہ تر ترقی پذیر دنیا میں وہ ذاتی مفادات کے حصول اور رقوم بنانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ پالیسیوں اور اصلاحات کے بارے میں عملے کی سطح کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، جس کا مقصد $6 ارب توسیعی فنڈ سہولت کے تحت چھٹا جائزہ مکمل کرنا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ معاہدے کی منظوری دے گا۔ IMF کے بیان کے مطابق جائزے کی تکمیل کے ذریعے پاکستان کو تقریباً $1 ارب 5 کروڑ 90 لاکھ ملیں گے، جس کے بعد توسیعی فنڈ کی سہولت کے تحت پاکستان کو ملنے والا مجموعی فنڈ $3 ارب 2 کروڑ 70 لاکھ ہو جائے گا۔ اس سے دو طرفہ اور کثیر الملکی شراکت داروں سے نمایاں فنڈ کی حصول میں مدد ملے گی۔ IMF نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مشکل صورتحال کے باوجود پاکستان توسیعی فنڈ سہولت پروگرام پر عمل درآمد میں پیش رفت کر رہا ہے۔ جون کے اختتام تک کے لیے کارکردگی کی تمام ضروری شرائط واضح فرق کے ساتھ پوری کی گئی ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی منی لانڈرنگ کے خاتمے اور دہشت گردی کے مالی معاونت کے لیے لاہے عمل کی روک تھام میں بہتری کی کاوشوں کا بھی اعتراف کیا۔ خاتون اول سمینہ الوی نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے خصوصی افراد کے حقوق یقینی بنانے کے لیے قوانین نافذ کیے ہیں۔ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ سمینہ الوی نے کہا کہ ہم نہ صرف تعلیم اور صحت کے شعبوں بلکہ پیشہ ورانہ تربیت اور مالی خود مختاری پر بھی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پاکستان میں امراض قلب میں مبتلا لوگوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ NICVD کراچی میں 50ویں پاکستان کارڈک سوسائٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز آئندہ ماہ فعال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرکز میں علاج معالجے کی جدید سہولتیں مفت فراہم کی جائیں گی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ رہی ہے اور ایک روز میں مزید 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 37,148 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور 322 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت کے صوبے مدھیہ پردیش میں ذات پات کی بنیاد پر تشدد کے تازے واقعے میں ایک اعلیٰ ذات کے ہندو آجر نے اپنے دلت مزدور کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ریوا ضلع میں اشوک شاکٹ کا ہاتھ اس وقت کاٹا گیا جب اس نے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ امریکہ نے کہا کہ وہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی پر بھرپور توجہ جاری رکھے گا۔ بحرین کے دارالحکومت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں منعقدہ منامہ ڈائیلاگ 2021 میں اظہار خیال کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ادھر افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خواسمی نے کہا کہ افغانستان میں کوئی غیر ملکی نہیں ہے اور ہم کسی بھی دوسرے ذرائع سے کسی بھی ملک کی موجودگی کی اجازت نہیں دیں گے۔
یمن میں سعودی عرب کے زیر کمان اتحاد نے سعودی عرب کے علاقے نجران میں حوثی باغیوں کی طرف داغا گیا ڈرون تباہ کر دیا۔ کرکٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ٹی20 میچز کی سیریز کا تیسرا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ